یا اب سوال یہ ہے کہ خشک تر خارش کون سی تحریک میں ظاہر ہوتی ہے؟ یہ سوال تھا، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، تر خارش عضلاتی اعصابی اور خشک خارش عضلاتی غدی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بالکل سادہ الفاظ میں بھی بتاؤں گا، فی الحال آپ سنیں، ٹھیک ہے۔ تر خارش کے مریض کو عضلاتی غدی کھانے اور ملنے کے لیے خشک خارش کے مریض کو غدی عضلاتی ملین اور مسحل کھانے کے لیے اور مالش کے لیے غدی عضلاتی مسحل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سادہ الفاظ میں سمجھ میں دیکھیں، جو تر خارش ہوتی ہے، تر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ پیپ والے دانے وغیرہ نکلے ہوتے ہیں، جس میں خشکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، رطوبت وغیرہ جو دانے نکل آتے ہیں وہاں پر خارش ہوتی ہے، تو اس خارش کے لیے عضلاتی اعصابی اور یعنی وہ خارش جو ہوتی ہے اس کے لیے عضلاتی غدی مزاج ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی جسم میں انتہائی زیادہ خشکی سردی ہو جاتی ہے جس وجہ سے تر خارش ہوتی ہے۔ اگر خشک خارش ہو جس میں رطوبت نہ ہو بلکہ خشکی بہت زیادہ جسم میں ہو تو وہ عضلاتی غدی تحریک یعنی خشک گرم مزاج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تر خارش کو ختم کرنے کے لیے گرم خشک مزاج پیدا کیا جائے جسم میں، ٹھیک ہے۔ تر خارش کو ختم کرنے کے لیے یہ دیکھیں، یہ اتھینٹک وجہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ تر خارش کو ختم کرنے کے لیے مریض کو عضلاتی غدی یعنی خشک گرم مزاج کا نسخہ دے اور جسم پر جہاں پر خارش ہے وہاں پر لگانے کے لیے بھی اسی مزاج کا مسحل دے دیں۔ اس کے علاوہ خشک خارش کے مریض کو خارش ختم کرنے کے لیے غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کا نسخہ دیں کھانے کے لیے اور مسحل کھانے کے لیے دے دیں، ٹھیک ہے، مسحل کھانے کے لیے دیں تاکہ جو رکا ہوا مواد ہے خشکی کی وجہ سے وہ خارج ہو جائے۔ اس کے علاوہ مالش کرنے کے لیے غدی عضلاتی مسحل دیں، ٹھیک ہے، گرم خشک ملین اور مسحل کھانے کے لیے دیں، یہ دو چیزیں کھانے کے لیے ہوگی۔ اس کے علاوہ گرم خشک مسحل یہ علیحدہ بنا لیں، یہ آپ نے ادھر لگانا بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ تر خارش جب مزمن صورت اختیار کرتی ہے تو چنبل، یہ سنا ہوگا لفظ آپ نے، چنبل دندل پاؤں پر ہو جاتے ہیں یا اور بھی جسم کے حصے میں ظاہر ہو سکتی ہے، تو بہرحال یاد رکھیے کہ تر خارش جب مزمن صورت اختیار کرتی ہے تو چنبل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنبل کے لیے عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی یعنی خشک گرم سے گرم خشک ادویات، سماعت فرمائیں، خشک گرم سے گرم خشک یعنی خشک گرم اور گرم خشک مزاج کی ادویات یہ دیں مریض کو، ساتھ میں غذا بھی اسی مزاج کی دیں۔ خارش تر ہو یا خشک یا چنبل، ان پر غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کی مالش کریں۔ مزاج کا مطلب ہے گرم خشک مزاج کا مسحل بنا لیں، گرم خشک مسحل، یہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو تمام کا جو میں بتا رہا ہوں غدی عضلاتی مسحل یعنی گرم خشک مزاج کا مسحل یہ آپ بنا لیں۔ یہ بنانا کیسے ہے اس کی ویڈیو پراپر بنی ہوئی ہے، بنا لیں اور اس کی مالش کریں جہاں پر خارش ہے۔ جب دوا سے سوجن ہو جائے یا چھوٹی چھوٹی پنسیاں نکل آئے تو دوا کم کر دیں۔ جب دوا کی وجہ سے پنسیاں سوجن ہو جائے گی تو خارش باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو خشک اور تر خارش کی وجہ کہ کس مزاج میں ہوتی ہے اور چنبل کا علاج کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو مزید آپ دوبارہ اگر سن لیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، اور یہ ان کا علاج کیا ہے، غذا کون سی کھانی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر ٹھنڈے مزاج خشک مزاج یعنی عضلاتی اعصابی مزاج کی وجہ سے تر خارش ہے تو پھر آپ نے اس مزاج کی غذا نہیں کھانی
اس کے علاوہ اگر آپ کو عضلاتی غدی مزاج کی وجہ سے یعنی خشکی والی خارش ہے تو پھر آپ نے اس مزاج کی عضلاتی غدی مزاج کی دوا غذا نہیں کھانی، بلکہ جو آپ کو میں نے علاج بتایا ہے کہ خشک خارش کو ختم کرنے کے لیے اور تر خارش کو ختم کرنے کے لیے کون سی دوا کھانی ہے اور کون سی دوا ان خارش پر لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔